اور ان کی تعریف تو بڑی اعلیٰ تعریف ہے۔ اب دیکھیں آپ دنیا میں کتنی اعلیٰ تعریف ہے، کیا شان ہے امام پاک کی۔ کہتے ہیں ایک یہودی نے آ کے اس نیزے کو تھام لیا، کوفے کے چوراہے پہ جس نیزے پر حسین کا سر رکھا تھا۔ یزیدیوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حسین گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لے رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو نے کیا ایسا دیکھا جس نیزے پہ حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہے تو حسین کو گواہ کر کے کہتا ہے ارے ہم کربلا سے جسم کو سر کو جسم سے الگ کر لائے اور تو کہتا حسین گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے نانا کے دین میں داخل ہو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تیری سمجھ میں کیا آ گیا؟ ارے اس نے کہا عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے، میں سمجھ گیا جنہوں نے کاٹا ہے وہ نیچے ہے اور جو کٹا ہے وہ آج بھی کاٹنے والوں سے اونچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خطیب اہل سنت علامہ محمد حسن جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب حضرت، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ جواب نہیں ہے حسین نے کہا یزیدیوں شاخ نخل تمنا ہری ہے، ابھی ختم تھوڑی ہوئی۔ جو اسلام زندہ رکھنے کی تمنا ہے وہ شاخ ابھی ہری ہے، بجھی نہیں ہے۔ یہ گردن کٹی ہے لیکن کھل کے بولو، کھل کے بولو، کیا بات ہے؟ ارے ہم نے یہ شفیق صاحب کہہ رہے تھے بالکل سچ بات ہے، ہم نے ننگلے کی تعریف بہت دور تک کر دی ہے۔ ہاں چونکہ ہم جس اسٹیج پہ الحمدللہ بیٹھتے ہیں تو علماء تعجب سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی نماز یا کہاں پڑھا رہے ہیں کہ ننگلا ادھر آ گیا ذکر۔ ہم اٹھ کے جلدی چلے نماز پڑھانی ہے، پوچھا بھائی بہت جلدی جا رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں؟ ارے بولے انہیں نماز پڑھانی ہے۔ بولے کہاں؟ یہ پڑھاتے ہیں نماز؟ بولے ننگلا۔ تو شاید کوئی ایسی محفل 2 سال میں گزری ہو جس اسٹیج پر اس گاؤں کا نام، میرے گاؤں کا تو رہ گیا ہے کہیں کہیں مگر دیکھ لو۔ تو جب اللہ پسند کرتا ہے تو اچھوں کے قدموں سے بری مٹی کو جوڑ کے متبرک کر دیتا ہے۔ دیکھا اسی زمین کو، کربلا کو بغیر پیسوں کے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، کانٹوں دار پتھر تھے، بنجر زمین تھی، کوئی اس کا خریدار نہیں تھا، لیکن آپ یقین کر کے دیکھ لیں آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی زمین کو ملی تو اس کا نام ہے مدینہ، اور اگر کئی دوسری جگہ ہے تو اس کا نام ہے کربلا۔ اب تم کہو گے کہ صاحب آپ نے مکے کا نام تو نہیں لیا، اس میں تو کعبہ ہے، آپ نے مدینہ کہا اور کربلا۔ ارے کعبہ بعد میں ہے، پہلے مدینہ ہے۔ کعبہ کھل کے بولو، یہی تو سناتے ہیں ٹی ٹی ایچ ٹناٹن سنی، ٹی ٹی ایچ ٹناٹن حسینی، یہی تو کہتے ہیں کہ کعبہ بعد میں پہلے مدینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے۔ بے شک۔ ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کہتے ہیں میں بندہ ہوں، غلام ہوں، عاشق رسول خدا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کعبے سے آتی ہے صدا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ کعبے باد۔ سے آتی ہے صدا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کعبہ ہی کہہ رہا ہے صدا آ رہی ہے۔ کہتے ہیں غور
سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کہتے ہیں السنا نہ کر کعبے سے آواز آ رہی ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بہت خوب حضرت. سبحان بات ہے حضرت. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. سبحان اللہ. جواب نہیں ہے. آپ کا دل لگ گیا تو بیڑا کھل کے بولو. ابے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری محفل میں اگر مدینے والے کا ذکر ہے, ہماری محفل میں کربلا والوں کا ذکر ہے, ہماری اس محفل میں اگر اللہ کے کعبے کا اور اللہ کا ذکر ہے, تو جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے روضہ رسول اور کعبہ دیکھا ہے وہ بھی محفل میں موجود ہے. اب ہم تو عقیدے والے لوگ ہیں, کون کیسے دیکھے گا ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. لیکن بریلی میں گھاس بیچ بیچ کے کعبہ شریف چلا گیا, نہایت غریب پسند آدمی, غربت والا. جب لوٹ کے آیا لوگوں نے کہا وہ دوبڑ بیچتا تھا منڈی میں, گھاس منڈی میں. سرکار امام اہل سنت وہ کعبے شریف سے لوٹ کے آئے ہیں, حج کو گئے تھے وہ. آپ نے فرمایا اچھا جا رہے تھے تب نہیں بتایا آپ نے؟ کہا حضور آ گئے لوٹ کے. فرمایا چلو چلے گئے آپ, اور جیسے ہی آپ گئے تو آپ نے جا کے دروازہ بجایا. اندر سے اب بتانے والے نے پوچھا کون؟ باہر سے خادم نے کہا مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کے دروازے پر تشریف فرما ہے. حاجی صاحب نے دروازہ کھولا, سلام کرنا چاہتے تھے, اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے سلام کیا, پکڑ لیا, سینے پہ رکھ لیا, کاندھے پہ اٹھا لیا, ہاتھ چومے, ہونٹ چومے, آنکھیں چومی, ماتھا چوما, گال چومے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ گھاس اور دوبڑ چھیلنے والے ہاتھ مجدد نے چوما. فرمایا گھاس کا سوال نہیں ہے, ان ہاتھوں نے کعبے کو دیکھا ہے, ان آنکھوں نے نبی کا روزہ دیکھا ہے, ان آنکھوں نے سنگ اسود دیکھا ہے, ان آنکھوں نے حجر اسود دیکھا ہے, خلاف کعبہ دیکھا ہے, صفا اور مروہ دیکھا ہے, رمیہ جمار ملا میقات عرفات دیکھا ہے. ارے میرے محبوب کی ریاض الجنت میں نماز پڑھ کے آیا ہے, مجھے اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھنا ہے, محمد کی باتوں